بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے کہ اس ملک میں جمہوریت بھی فوج اور سپریم کورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ جب تک فوج انوالو نہ ہو یا سپریم کورٹ انٹروین نہ کرے، جمہوری عمل جاری و ساری نہیں رہ سکتا۔ یہ ثابت کر دیا اس ملک کے سیاستدانوں نے اور پارلیمنٹ کے اندر قطعی کوئی جان نہیں ہے۔ پارلیمنٹ اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے۔ تو پارلیمنٹ بھی کھڑی ہے سپریم کورٹ کے اندر اور اپنے اوپر ہونے والے غیر قانونی قبضے کو چھڑانے کے لیے درخواستیں کر رہی ہے۔ تو 5 جج 9 وکیل بھات بھات کی بولیاں۔ لگتا یوں ہے کہ رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں۔ اسمبلی کو تالے، ہوٹل میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کی قرارداد 199 ووٹوں سے پاس، یعنی پنجاب میں متحدہ اپوزیشن نے اپنی اکثریت ثابت کر دی اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ الیکٹ کر لیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف حکومت نے اپنے ہی ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے اور ان کو جو اختیارات دیے گئے تھے اسپیکرشپ کے، وہ تمام اختیارات ان سے واپس لے لیے کیونکہ انہوں نے قاسم سوری بننے سے انکار کر دیا۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اگر سپریم کورٹ سے پارلیمنٹ کی بحالی کا آرڈر جاری نہیں ہوتا اور آئین کی جو آئین شکنی کی گئی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، تو کیا سپریم کورٹ بھی پاکستان میں مارشل لا لگنے کا انتظار کر رہی ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ انصاف میں جتنی تاخیر ہوتی ہے وہ انصاف کی فراہمی میں اسے رکاوٹ سمجھا جاتا ہے یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ انصاف دینے کا موڈ ہی نہیں ہے۔ اتوار کو جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو اس وقت عدالت نے کہا تھا کل فیصلہ دیں گے۔ سوموار کو کہا کہ اس سے اگلے روز مناسب فیصلہ دیں گے۔ منگل کو کہا کہ اب تو فیصلہ آیا ہی چاہتا ہے، اور بدھ کو پھر کہہ دیا کوئی نہ کوئی مناسب فیصلہ دیں گے۔ تو وہ کل کب آئے گی، یہ سوال اس وقت پوری قوم کی زبان پر ہے۔ خوشگوانی تو یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس عمر اتاب بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے یہ تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے، اور ممکن ہے یہ آج ہی تاریخ رقم کر دے، یعنی جمعرات کے روز ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے جو تاریخی فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ سے یعنی اس کی توقع کی جا رہی ہے۔ اگر عدم اعتماد کی تحریک بحال ہو جاتی ہے اور اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی قرار پاتی ہے تو بھی ایک تاریخی فیصلہ ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور عدالت نظریت ضرورت کے تحت آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو بھی یہ ایک تاریخی فیصلہ ہوگا۔ تاریخ میں اس کو پھر اسی طرح یاد کیا جائے گا جس طرح عدلیہ کے حوالے سے بعض فیصلوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو 5 ججز میں سے 4 ججز کے بارے میں یعنی خوشگوانی ہے نا۔ اب میں ازیوم کر لیتا ہوں کہ یہ سارے جج اس ملک کے بڑے زبردست اور عقلمند جج ہیں۔ ان ججوں کا کوئی ماضی میں کوئی ٹریک ریکارڈ خراب نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی کسی کے فیور میں یا کسی کے خلاف دانستہ طور پر فیصلے نہیں دیے۔ یہ ساری باتیں ہم مان لیتے ہیں، تو اس عدالت سے کیا توقع رکھیں؟ اس عدالت سے توقع تو صرف ایک ہی ہے کہ یہ عدالت غیر آئینی اقدام کو غلط قرار دے گی اور اسمبلیاں بحال کرے گی، کیونکہ حکومت کے وکلاء جواب نہیں دے پا رہے اور عدالت نے کل جو ریمارکس دیے اس کے مطابق یہ لگا کہ عدالت بھی سمجھتی ہے کہ یہ کوئی غیر آئینی اقدام ہوا ہے۔ اگر یہ کوئی غیر آئینی اقدام نہ ہوتا تو عدالت اس کا از خود نوٹس ہی نہ لیتی، لیکن اس کے بعد جس طرح وکلاء کودے ہیں، یعنی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، خاص صاحب دا علیحدہ وکیل ہے، اسپیکر دا علیحدہ وکیل ہے، ڈپٹی اسپیکر کا علیحدہ وکیل ہے، پیپل پارٹی کا علیحدہ وکیل ہے، نون لیگ کا علیحدہ وکیل ہے، پھر کچھ قانون دان ہیں۔ تو اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ عدالت جو ہے یا تو عدالت نے سب کو آن بورڈ لے کر خود کو مشکل میں ڈالا ہے، یا پھر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ سب کو آن بورڈ لے کر ہی کوئی فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ اب حکومت اگلے مرحلے میں جا رہی ہے اور عدالت سے کہہ رہی ہے کہ اس پر کمیشن بنا دیں گے، اور پاکستان میں جب بھی کمیشن بنا ہے اس نے ہمیشہ معاملات کو لٹکایا ہے، طول ہی دیا ہے۔ اس پہ مجھے شوکت صدیقی صاحب یاد آ گیا، آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا بڑا زبردست۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر اسمبلی مولوی تمیز الدین مرحوم نے آئین کی حکمرانی اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا کر آمریت سے وہ ٹکرا گئے تھے، اور تاریخ میں ایک حوالہ بن کر وہ تا قیامت زندہ رہیں گے۔ اور دوسری جانب انحطاط یعنی گراوٹ اس درجے پر آ گئی ہے کہ ڈپٹی نے آئین اور اسمبلی پر خود کو حملہ کر دیا۔ تو یہ ملک کے جو بڑے بڑے قانون دان اور ریپیوٹڈ قسم کے جج ہیں یا وکیل ہیں، ان میں سے کوئی ہی شاذ و نادر مجھے یعنی آٹے میں نمک برابر ایسا جو کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی آئینی اقدام ہوا ہے۔ سب کا خیال یہ کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے، لیکن اس پر سپریم کورٹ جتنا وقت لے رہی ہے
وہ وقت جو ہے وہ اس ملک کے حالات کو خراب کرنے کی جانب گامزن ہے. لیکن یہ سوچنا ہے عام لوگوں کا یا شاید سیاسی جماعتوں کا. لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ پہلے کون سا حکومت تھی 3.5 سال جس کی وجہ سے لوگ فکر مند ہو کہ پچھلے ایک ہفتے سے ملک میں حکومت نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی پنجاب میں وزیر اعلیٰ نہیں ہے تو پنجاب کیسے چل رہا ہے, اور ملک میں حکومت نہیں ہے تو حکومت کیسے چل رہی ہے, نظام کیسے چل رہا ہے. تو اسی سے آپ سمجھ لیں کہ یعنی کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہاں صاحب پچھلے 3.5 سال ان کی حکومت بھی برائے نام تھی تو حکومت اسی طرح چل رہی تھی. ڈالر اس وقت بھی مہنگا ہو رہا تھا, آج ڈالر 186 روپے کراس کر گیا. روزانہ کی بنیاد پہ ڈالر اس وقت بھی بڑھا تھا, اس وقت بھی حکومت قرضے لے رہی تھی اور ملک چلایا جا رہا تھا. اس وقت بھی حکومت 13.5% کے اوپر یعنی قرضہ لے کر ملک چلایا جا رہا ہے. اس وقت ملک چل رہا ہے نا, تو وہ جو بیوروکریٹس ہیں جو سرکار کے لوگ ہیں وہ تو قرضہ لے رہے ہیں بینکوں سے, انہوں نے اپنا خرچہ تو چلانا ہے تو وہ چل رہا ہے. تو اس کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ یہ ملک کس سمت جا رہا ہے. جو پچھلے 3-4 سال کسی نے فکر نہیں کی کہ ملک تباہ ہو رہا ہے اور سب بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے. ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے, تو بیٹھ کے تماشا ہی بن کے تماشا دیکھا گیا. اور اب اس کے اندر صرف یہ جو سیاسی لڑائیاں اور جو آپس کی سیاسی دشمنیاں ہیں وہ سکور سیٹل کیا جا رہا ہے. میں نے کل بتایا تھا کہ خان صاحب کی گردن سے سریا نکل گیا, تو بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے نہیں خان صاحب کی گردن بڑا سریا ہے, اور وہ تو ابھی بھی ویسے ہی ہے. دیکھیں ان کی گردن میں جو سریا نکلا ہے وہ نکلا ہے ان طاقتوں کے حوالے سے جن طاقتوں کے بلبوتے پر وہ آئے تھے اور ان کو آنکھیں دکھا رہے تھے, یعنی ساڑی بلی سانی میں ہوں یا کہ ان کو دکھا رہے تھے, اور انہوں نے پھر ان کو کم از کم اب اس کے اوپر لے آئے کہ جناب ذرا اپنی آنکھیں جھپکا لیں یا نیچے لے آئیں. تو وہ تو لے آئے ہیں. تو اب عمران خان صاحب ان کے لیے بیوی بچے بن گئے ہیں ان طاقتوں کے لیے, باقیوں کے لیے نہیں ہے. باقیوں کو تو وہ تڑیاں لگا رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں میں یہ کر دوں گا. اور صدر مملکت عارف علوی انہوں نے علیحدہ کام پکڑا ہوا, بڑا بریک کام کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ان کو اور کوئی کام نہیں ہے. انہوں خط لکھو انہوں خط لکھ, پہلے انہوں نے شہباز شریف کو خط لکھا نگران وزیر اعظم بنا لیں. بھائی عدالت نے روکا ہوا کہ ابھی کوئی آپ کام نہ کریں, لیکن وہ لگا ہوا ہے. پھر انہوں نے ایک اور لیٹر لکھ دیا الیکشن کمیشن کو, الیکشن کی تاریخ بتا دیں. تو یہ جو ایک طرفہ یعنی کاروائی جاری ہے یہ بتاتی ہے کہ اس اعتماد کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ معاملہ یہ کہ جب طاقتور حلقوں نے سیٹل کر لیا کہ 6 مہینے خاص انہوں دینے نے, تو اب اس کے لیے جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے اور نئے الیکشن میں جانا ہے اس پہ وہ راضی ہیں. تو 6 مہینے اور نئے الیکشن کی بات تو درست ہے اور اس پر تو کوئی دو رائے اب نہیں رہی. لیکن جو معاملہ ہے وہ معاملہ ہے کہ دوبارہ بھی خان صاحب ہی اقتدار میں آئے اور خان صاحب کو اتنا ٹائم دیا جائے کہ وہ سمجھ لیں. پچھلے الیکشن کے اگر آپ بیانیہ دیکھیں تو وہ بیانیہ کس کے خلاف تھا؟ وہ بیانیہ تھا کرپشن کے خلاف. یعنی پچھلی حکومتیں کرپٹ ہیں, نواز شریف کرپٹ ہے, شہباز شریف کرپٹ ہے اور زرداری کرپٹ ہے, یہ ساری حکومتوں کے خلاف تھا. اب کیا ہے, آج کل کیا ہے, آج کل نیا بیانیہ اس الیکشن کے لیے نیا بیانیہ خان صاحب نے نکال لیا کہ سارے غدار ہیں. تو ان کو ایک نیا بیانیہ دے دیا گیا, نہ کوئی کارکردگی, نہ کوئی گورننس, نہ یعنی کسی بات کے اوپر ان کی کوئی ایسی چیز جس میں وہ کہے کہ ہاں میں نے یہ اچھا کام کیا مجھے عوام ووٹ دے. تو وہ بیانیہ لے کے آگے جعلی قسم کا, فیبریکیٹڈ قسم کا کہ جی میرے ساتھ غداری ہوگی. اور ایک خط کو لے کے انہوں نے, جس خط کے اوپر بھی یعنی پوری دنیا حیران و پریشان ہے. صرف خان صاحب کا مقصد اتنا ہے کہ وہ یعنی جب الیکشن ہو تو وہ اقتدار میں ہو, اور اگلا الیکشن تو جتتے ہی ہوئے نا. یعنی یہ ان کو کہیں سے الہام ہو چکا ہے, تویز دھاگے عملیات سے یہ ان کو بتا دیا گیا کہ اب اگلے 5 سال بھی آپ جو ہے وہ رہیں گے اس ملک کے فرما روا, لیکن آپ کرسی نہ چھوڑیے گا, کیونکہ کرسی آپ نے چھوڑی تو پھر آپ کو چکر آ جائیں گے. تو یہ کرسی ایسی ہے جس کے اوپر آپ نے بیٹھے رہنا, پکڑ کے رہنا, لیٹ جائے اس کے اوپر جفی ڈال لے, اس کے ساتھ کوئی ایسا افیئر کر لے کہ یہ آپ کو چھوڑ کے نہ جائے. تو وہ تو خان صاحب نے کیا ہوا ہے. صدر مملکت ان کے ساتھ ہے اور باقی کے لوگ بھی کچھ درپردہ قوتیں, پتہ نہیں ہے وہ پنڈی والے کہ پشاور والے ہیں, وہ ساتھ ضرور دے رہی ہیں. تو خان صاحب لگے ہوئے ہیں جناب اس کے اوپر, اور ان کو کوئی اس کا احساس نہیں ہے. الیکشن کرا لیں جی, وہ خط جعلی آ گیا, وہ خط آ گیا اور غداری ہو گئی. تو پنجاب میں کیا ہوا؟ پنجاب میں بھی خط آ گیا پرویز الہی کے خلاف کو ہٹا دو یا پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ منتخب نہ ہونے دینا, ورنہ امریکہ ناراض ہو جائے گا. کہہ رہے کل کو چودھری پرویز الہی بھی اٹھ کے کہ میں نے اس لیے پنجاب اسمبلی میں تالے لگوائے کیونکہ غیر ملکی سازش ہو رہی تھی. تو بندے اور ہے کوئی نہیں. پنجاب میں ایک ڈرامہ لگا, وہ بہت بڑا ڈرامہ تھا. ڈرامہ اس لیے کہ صبح سے لے کے کل تک یعنی کل سارا دن اس کے اوپر ہوتا رہا, لیکن اس کا جو کلائمیکس تھا اس کا, جس میں اراکین اسمبلی جو ہے وہ بسوں میں بھر کے ایک فلیٹس ہوٹل لائے گئے اور پھر وہاں پہ یہ تقریب منعقد ہوئی. اور اس سے پہلے بھی پنجاب اسمبلی کرونا کے دنوں میں اپنے اجلاس جو ہے وہ فلیٹس ہوٹل میں کرتی رہی ہے.
تو ٹیکنیکلی طور پر یہ آئینی اجلاس تھا کیونکہ اس میں میجورٹی آف پارلیمنٹرین موجود تھی. اسپیکر ہے نہیں کیونکہ اسپیکر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑ رہا ہے. ڈپٹی اسپیکر کو آپ نے اختیارات چھین لیے. تو جو ہاؤس کی میجورٹی ہے انہوں نے اپنا ہاؤس فلیٹس ہوٹل میں بنا لیا. تو آئینی طریقے سے حمزہ شہباز جو ہے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں. اس موقع پر مریم آبدیدہ ہو گئی, ان کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے. ظاہر ایک ایموشنل مومنٹ تھا. اس خاتون نے جس نے اپنے باپ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ایک عرصے سے وہ اپنے یعنی سڑکوں پر ہے, اپنے گھر میں نہیں ہے. وہ سمجھ لے کہ اتنے مردوں میں وہ تنہا خاتون ہے. آپ سارے پولیٹیشن اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ مقابلہ کر رہی ہے, اور وہ جب بھی باہر نکلتی ہیں تو لوگوں کے اندر یعنی ایک موٹیویشن آ جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پارٹی پالیسی سے لاکھ اختلافات کریں, کوئی آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے, لیکن یہ بات یعنی سمجھ لیں کہ مریم نواز جو ہے وہ ایک بہت افیکٹو پولیٹیشین ہے, جن کے جو کراؤڈ پولر ہے اور جو ایموشنل بہت زیادہ ہے. اور ان کی تقریر میں بھی آپ دیکھیں تو بڑے ایموشنل جملے ہوتے ہیں, اور وہ خاصی عزت و تکریم سے بات کرتی ہیں, اور وہ بالکل یعنی ایسی نہیں کہ کسی کی وہ یعنی الفاظ کا بڑا مناسب چراؤ کرتی ہیں وہ. تو انہوں نے وہ آبدیدہ ہو گئی حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ دیکھ کے, اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی سٹوری ہے. یعنی ان کی والدہ کا اس وقت انتقال ہوا جب باپ اور بیٹی دونوں جیل میں تھے, اور پھر جب چھوڑ کر یہ لندن سے نواز شریف پاکستان آئے تھے تو اس وقت ان کی اہلیہ لندن میں زیر علاج تھیں. تو یہ ایک بڑا سینٹیمنٹل مومنٹ ہوتا ہے. پھر حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے جیل کاٹی ہے, اور حمزہ تو سب سے زیادہ عرصہ نیب کی قید میں رہا ہے. تو پھر جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں کاٹی ہوں, جن کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی ہو, عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہو, جو اپنے عزیزوں کے جنازوں میں شریک نہ ہو سکتے ہو, جو اپنے لوگوں کی آخری وقت میں ان کے سرانے نہ کھڑے ہوں, تو یہ بڑا ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ بکواس کر رہے تھے کہ ان کو اس وقت نہیں آنسو آئے جب ماڈل ٹاؤن میں یہ ہو گیا, ان کو اس وقت نہیں آنسو آئے. تو بھائی ہر ایک کی اپنی ایموشنل جو ہے وہ کیپیسٹی ہوتی ہے, اور یہ ایموشنل مومنٹ تھا. میرے جیسے بندے کی آنکھیں بھی نم ہو گئی کہ کل کہاں یہ لوگ راندہ درگاہ تھے, اور آج اللہ نے ان کو دوبارہ عزت بخشی ہے. اور یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت بخشے, چاہے وہ قاسم کو بخشے, چاہے وہ نون لیگ والوں کو بخشے, چاہے زرداری صاحب کو عزت دے, چاہے نواز شریف کو دے, کسی اور کو دے. تو نواز شریف اور ان کی بیٹی نے بہت سختیاں سہی ہیں, اور بہت مشکل حالات سے وہ گزرے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں, اور پھر ایموشنز آپ کے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. پھر آپ کی ہوتے ہیں جو آپ نے یعنی نواز شریف صاحب کو جب اپنی اہلیہ کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھے, تو دیٹ واز اے کروشل مومنٹ. وہ ساری زندگی ان کو یہ بات جو ہے وہ یعنی کھٹکتی رہے گی کہ وہ نہیں تھے, لیکن وہ چونکہ اس سے بڑے کاز میں ان کے نزدیک یہ بڑا کاز تھا, تو انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے سیکریفائز کر دیا اپنی ذاتی زندگی کو. تو جب دوبارہ وہ پاور میں آ رہے ہیں, جب دوبارہ ان کی پاپولیرٹی ہے, تو پھر ان کا یہ بنتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. اب چودھری پرویز لائی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. وہ ایک بڑے ویل ریپیوٹڈ قسم کے سیاستدان رہے ہیں, اور ان کی بحیثیت وزیر اعلیٰ کارکردگی کی بھی تعریف ہی کی جاتی ہے, اور ان کی شخصیت کو بھی لوگ بڑا اچھا کریڈیبل کہتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ ملک کے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوا. اولاد کے ہاتھوں کہیں نہ کہیں آدمی مار کھا جاتا ہے. یہ کوئی ان کے ساتھ نہیں, دنیا میں بڑے لوگ ہیں. جسٹس افتخار چودھری دیکھ لیں, ان کی رسوائی بھی ان کے بیٹے کی وجہ سے ہوئی, ورنہ وہ ایک بڑے کریڈیبل جج تھے جنہوں نے مشرف جیسے طاقتور آدمی کے ساتھ وہ ٹکرا گئے, اور اس ملک میں انہوں نے عدالتوں کی اور عدلیہ کی عزت جو ہے وہ بڑی اوپر لے گئے وہ, اور لوگوں نے کہا عدلیہ آزاد ہو گئی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد ان کے بیٹے کا کیس آیا, اور پھر وہ بیچارے کہیں کونے میں چلے گئے. اب وہ فیس نہیں کر سکتے, تو ہوتا ہے. اور مونس لائی کا خیال یہ ہے کہ وہ چونکہ خان صاحب کے پاس ایک بڑی زبردست کوالٹی ہے کہ خان صاحب سے جو ملتا ہے وہ خان صاحب اسے یعنی موٹیویشن سپیکر ہے, قائل ضرور کر لیتے ہیں, کوئی اچھی 4 باتیں بتا ہی دیتے ہیں, ایویں انہیں جال بندہ پھنستا ہے. لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ سمجھ آ جاتی ہے بندوں کو کہ یہ پیر صاحب باتوں والے پیر ہیں, ان کے پاس وہ کہتے ہیں وہ کرامات کوئی نہیں ہے, یہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے. تو آئین کی جس طرح بے حرمتی اور پامالی ہوئی ہے, اس سے لگتا ہے کہ رضیہ گنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے,
اور وہ اپنی عزت بچاتی پھر رہی ہے. اب تحریک لبیک بھی میدان میں آ گئی ہے. تحریک لبیک جب میدان میں آتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ کیسے میدان میں آتے ہیں. اب تو ویسے ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی بن گئی ہے اور ان کا جو موقف ہے بڑا واضح ہے کہ ہم آئین کے تحفظ کے لیے آ رہے ہیں. آئین پاکستان کو منسوخ کرنے کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آئین سے اس کھلواڑ کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. تحریک لبیک پاکستان آئین پاکستان کے ساتھ کسی چھیڑ چھاڑ پر ویسے ہی رد عمل دے گی جیسے الیکشن فاندیں ترمیم پر ہم نے فیض آباد پر دھرنا دیا اور حکومت کو ناک رگڑنا پڑا. ہم پاکستان کی عدلیہ سے استدعا کرتے ہیں کہ عمران خان آئین کو لپیٹنے کی سازش کر رہا ہے. اس کی تحقیقات کی جائیں کیونکہ آئین پاکستان کو ختم کرنا دراصل قادیانیوں کا ایک پرانا خواب ہے جس کے پیچھے اسلام اور پاکستان کی تمام دشمن قوتیں اپنے ناپاک عزائم کے. تو اب برداشت کریں. تحریک لبیک اب آ رہی ہے. خان صاحب نے پچھلی دفعہ جب تحریک لبیک ناموس رسالت کے نام پہ نکلی تھی تو کہا تھا کہ دیکھیں ہم فراز کا سفیر نہیں نکال سکتے کیونکہ ہماری ٹریڈ بڑی ہے اور ہمارے تعلقات یورپ سے خراب ہو جائیں گے. اب وہ غداری کا چورن بیچ رہے ہیں. اب ان کے تعلقات نہیں خراب ہوتے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے میں رہنا ہی نہیں تو جاتے جاتے میں ساری دلی اجاڑ جاؤں. تو تحریک لبیک نے آج اعلان کیا کہ اسپیکر کی رولنگ کو اگر جائز قرار دیا گیا تو مستقبل میں کوئی بھی قادیانی یا غیر مسلم اسپیکر کی رولنگ کے تحت وزیر اعظم بن سکتا ہے. تو ہم آئین سے کھلواڑ نہیں ہو گئے. اگر ایسا ہوا تو فیض آباد میں دھرنا دیں گے. تو یہ اس گیم کا سب سے اہم پلیئر ہے جو بھی میدان میں اترا ہے. ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور یہ فیض آباد ان کو بھرنے میں ایسے 2 منٹ لگتے ہیں. اور اگر یہ یعنی ان کی اگر بات کو سمجھا جائے تحریک لبیک والوں کی تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عدالت نے اگر یہ کوئی ایسا فیصلہ دیا جس سے یہ اسپیکر کی رولنگ کو جائز قرار دے دیا گیا تو پھر تحریک لبیک والے آپ نبڑ لیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جیسی اسٹریٹ پاور ہے سوشل میڈیا جیسا ہمارا ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور یہ بات میں ماننے میں کوئی آر نہیں سمجھتا کہ تحریک لبیک کا میڈیا اس وقت سب سے طاقتور میڈیا ہے. یعنی اگر آپ سیاسی جماعتوں کو لیں پی ٹی آئی کو یا کسی اور کو ان سے بھی طاقتور ہے. وہ جیسے یہ پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد 2.5-3 لاکھ تو یوں کر کے ان کے وہ فارورڈ ہوئے نا وہ جو ہوتے ہیں. اور خاص صاحب روزانہ اعلان کر رہے ہیں آج میں یہ کروں گا آج میں وہ کروں گا تو 20-22 ہزار سے اوپر نہیں جاتے. خبر یہ کہ ثانیہ نشتر بھی بیرون ملک چلے گی. ویسے میرے پاس کنفرم ہو رہی میں صرف اس لیے ثانیہ نشتر کا ذکر کر رہا ہوں. یہ ساز پروگرام کی ہیڈ تھی. سردار عبدالرب نشتر کی پوتی ہیں یا پڑپوتی ہیں لیکن یہ ان کی ہی فیملی سے ہیں اور ایک کریڈیبل خاتون ہے اور ان کے کام بھی اچھے تھے. لیکن اب ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر یہ باتیں علیم خان صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا کیونکہ آج کل علیم خان صاحب بڑے ٹویٹ کر رہے ہیں اور اندر کی باتیں بتا رہے ہیں. فرا والی کہانی بھی انہوں نے کھولی اور اب ثانیہ نشتر والی کہانی بھی وہ کھول رہے ہیں. وہ کہہ رہے جی احساس پروگرام کا سارا ریکارڈ جو ہے انہوں نے دائمائی کر دیا ہے اور خود وہ پتلی گلی سے نکل گئی ہیں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی ادھر ہی ہے وہ بھاگی نہیں ہے. لیکن وہ جو ریکارڈ ہے وہ خفیہ مقام پر منتقل کر دیا ہے. ان کا پرسنل سٹاف جو ہے وہ بھی کام کر رہا ہے. تو اب یعنی اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں جن کے یعنی یہ وہ پروگرام جس کے اوپر خاص صاحب بڑی ایمانداری کے ٹیگ لگاتے تھے ان کا پھر اگر ایمانداری ہے تو ریکارڈ کیوں غائب کر رہے ہیں. یہ بزار صاحب گئے تھے تو یہ کہاں ریکارڈ انہوں نے جو ہے وہ غائب کر دیا. تو اب سنا یہ کہ وہ جو کیس ہے وہ جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں فرا بی بی کی گھر کی تصویریں اور وہ جو 2.25 کروڑ کا بیگ ہے ان کے بارے میں بھی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ کہ جی کوئی پاکستان سے کسی اہم شخصیت نے آرڈر کیے تھے 2 بیگ کے بیرون ملک. لندن سے شاید 2 بیگ جو ہے خریدے گئے تھے. ان میں سے ایک بیگ میڈم فرا کے پاس سے برآمد ہوا ہے. اور دوسرا کہتے ہیں تسی آپ لب لو. یہ کوئی 1.90 کروڑ کا بیگ ہے. تو اس قسم کی بھی بہت بڑی باتیں ہیں کہ ابھی بہت سے لوگ ایسے اب ایک اور ہم خبر سن لیں. جاگیر تین واپس آ رہے ہیں. انہوں نے 10 تاریخ کو واپسی کا ٹکٹ کرا لیا ہے اور جب وہ آئیں گے تو انہوں نے آتے ہی ایک زوردار پریس کانفرنس کرنی ہے. اور پاکستان میں پھر وہ کہتے ہیں نا اب آپ دیکھ رہے جب سے خان صاحب گئے ہیں روز کوئی نہ کوئی ایپیسوڈ ہو رہا ہے روز کوئی نہ کوئی بول رہا ہے. یعنی اگر آپ ڈاکٹر عامر لیاقت کو لے لیں آج مزید اللہ جان پڑیں گے ان کو فواد چودھری کو. کمانڈو صاحب یار بات کرنے دو نا بات کرنے دو نہیں ہوگا. پہلے میں بات کروں گا پھر کریں گے. پہلے میں کروں گا پھر ہوگا. کیوں بات کر گئی ہے ملک سے؟ یہ کرائے پہ آتے ہیں لوگ اس طرح کے. کرائے کے کچو آپ ہوں گے. اب فواد چودھری جو ہے نا اس کو عزت راس نہیں ہے. فواد چودھری کے ساتھ جو ہونی ہے نا یعنی میں ان کے بارے میں کوئی زیادہ باتیں کرنا نہیں چاہتا ہوں. ہمارے وہ بڑے اچھے دوست رہے ہیں
اور کسی زمانے میں بڑے مناسب سے آدمی تھے، لیکن کرسی اور اقتدار جو ہے نا وہ آدمی کی ہوش جو ہے نا وہ دائیں بائیں کر دیتا ہے. تو جو رویہ آج انہوں نے مطیع اللہ جان کے ساتھ ڈیورنگ پریس کانفرنس کیا اور ان کو جس طرح تنزیہ یعنی کمانڈو اور وہ آگے سے کہتا ڈبو یا کوئی اور آپ کو کہہ دیتا تو پھر آپ کی کیا عزت رہ جاتی. تو وہ بدتمیزی کرنے پہ اترے ہوئے ہیں. پہلے بھی انہوں نے 2-3 صحافیوں کو تھپڑ مارے ہوئے ہیں اور وہ بڑا اس زمانے میں چورن بیچتے رہے ہیں جب وہ وزیر بنے تھے کہ اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کی کوئی ویلیو نہیں رہی. اور آج وہ کہتے ہیں بھائی آپ تو یوٹیوبر ہیں. بھائی یوٹیوبر ڈیجیٹل میڈیا ہے جس کو آپ نے پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان کے سارے میڈیا کا گلا گھونٹ دیا. اور اب آپ جو ہے نا یعنی یہ اسٹریٹجی جو خاص ہم نے اپنائی تھی میڈیا کو کارنر کرنے کی، یہ ہر عامر اپناتا ہے. ٹرمپ دیکھ لیں آپ، ہٹلر دیکھ لیں، اور وہ دیکھ لیں روس کے جو عامر تھے یعنی جنہوں نے میڈیا کو یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو عوام کی آواز ہوتی ہے ان کو دبا دیتے ہیں. اب ہاں سب جو اقدامات کر رہے ہیں وہ آلموسٹ وہی ہے جو ہٹلر کے ہیں یا پیوٹن کے ہیں. اب پیوٹن کون سا آئینی صدر ہے، وہ بھی جبری بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح ہٹلر بھی ایسے ہی تھا. تو متحدہ اپوزیشن کا رات گئے ایک اجلاس ہوا جس کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ اب سپریم کورٹ پر ہی انحصار نہیں کریں گے بلکہ عوامی عدالت میں بھی جائیں گے. اب لگتا یوں ہے کہ یہ معاملہ سڑکوں اور گلیوں کی طرف جا رہا ہے. اگر عدالتوں نے اس پر جلدی فیصلہ نہ دیا اور فیصلہ ایسا نہ دیا جس میں آئین کی بحالی ہوئی تو پھر یہ معاملہ جو ہے اب سڑکوں اور گلیوں پہ نپٹائے جائیں گے. متحدہ اپوزیشن نے اناؤنس کیا کہ وہ پارلیمانی نظام کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائیں گے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ساری جو گیم پلے ہے نا یہ صدارتی نظام کی طرف یعنی اس کے پیچھے سازش یا ذہن جو ہے وہ ون مین گورنمنٹ ہے، یعنی صدارتی نظام کہ اس کو وہ دے دیے گئے ہیں صدر مملکت کو اختیارات غیر اعلانیہ طور پر عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب ملک چلا رہے ہیں بیٹھ کے. ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والے نہیں ہے جبکہ وہ لیگل نہیں ہے، یعنی اب وہ وزیر اعظم تو نہیں ہے اس ملک کے، لیکن وہ اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں اور سرکار جو ہے وہ ان کے ماتحت چل رہی ہے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ خط، وہ چٹھی، وہ بیانیہ جو بنا رہے ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان کو دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیا گیا ہے. اگر اپوزیشن نے امریکہ سے پیسہ لیا ہے تو پھر اس کے یقینی طور پر ثبوت بھی ہوں گے. اگر کوئی انہوں نے کہا کہ جی کسی جگہ کسی کی میٹنگ ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی ایویڈنس تو ہوگا نا. اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ایسی ہیں جو کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہیں، ان کو اس کی خبر نہیں. یہ بڑی یعنی حیران کن بات ہے. اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو خفیہ ایجنسی کو اس کی کوئی نہ کوئی خبر ہوگی. سیاستدان آتے جاتے ہیں، ادارے اپنی جگہ سٹے کرتے ہیں اور اداروں کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. اس لیے میں نے کہا کہ ہم نے دیکھ لیا کہ سیاستدان جو ہے اگر ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا تو فوج اور عدلیہ کی طرف جانب دیکھتے ہیں. اگر یہ معاملہ جو پارلیمنٹ کا یعنی آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اگر یہ نہ اڑائی جاتی اور سیاستدان کہہ لیں یا اس وقت تو سمجھے قبضہ گروپ ہے نا، یہ تو طے ہے کہ سیاستدان اگر کسی کا قبضہ کوئی ہو جائے پارلیمنٹ کے اوپر تو وہ اسے روک نہیں سکتے. جو اس کی حکومت ہے، جس کی لاٹھی ہے، اس کی بھینس ہے. تو پھر قبضہ چھڑانے کے لیے پھر آپ کو یا تو پھر فوج کو آگے آنا پڑتا ہے یا پھر سپریم کورٹ کو بڑا آرڈر کرتی ہے اور پھر ادارے اس کو فالو کر کے مان لیتے ہیں اور اس کو عمل کرانے چل پڑتے ہیں. تو اس وقت صورتحال ایسی ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طرح ملک کے ساتھ اور اس ملک کی آئیڈینٹی کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے، یعنی دنیا میں تماشا لگ گیا. ہمارا آئیڈیا نہیں لوگوں جی الیکشن میں چلے جائیں. الیکشن تو ہو جائے گا بھائی، الیکشن میں ہی جانا ہے سب نے. ان لوگوں نے بھی جانا ہے اور جو لوگ تحریک اعتماد لے کے گئے تھے ان لوگوں نے بھی الیکشن میں جانا ہے. سب نے الیکشن لڑ کے ہی دوبارہ حکومت بنانی ہے. لیکن جس طرح آئین کے ساتھ کیا گیا اور پھر آئین کے ساتھ تو یعنی اس ملک میں آئین کو سرے سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 73 کا آئین تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تبھی تو صدارتی نظام آئے گا، کیونکہ ہمارے آئین کے اندر صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو آئین کی اتنی دھجیاں بکھیر دو کہ کل کو لوگ کہ یار یہ آئین تو آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا، یہ تو آئین آپ کو لے کے نہیں چل سکتا، تو پھر کچھ اور کرنا چاہیے. تو اور کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ اس 73 کے آئین کو جس کے اوپر سب کا اتفاق تھا اس کو ایک جعلی خط کے ذریعے مذاق بنا دیا گیا ہے اور یہ پاکستان اور پاکستان کے سیکیورٹی حالات کے لیے خطرہ بن رہا ہے. اور وہ جنہوں نے یہ سب کام کیا وہ بڑے دھڑلے سے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. بابر وان صاحب نے کورٹ کے اندر جس طرح کہا جی وہ خط میں ڈیش ڈیش لکھا تھا اور یہ کہا تھا اگر یہ نہ ہوا تو ڈیش ڈیش ہو جائے گا اور فلانا ہوا تو ڈیش ڈیش ہو جائے گا، جس پہ عدالت کو بھی غصہ آ گیا. یعنی ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور یہ ڈیش ڈیش، یہ پوری قوم کی ڈیش ڈیش کرنے چلے ہوئے ہیں. پوری قوم ہیجان کا شکار ہے.
लोगों को समझ नहीं आ रही, एक दूसरे से पूछ रहे होना कि ये बढ़ना की है। معیشت تباہ ہو چکی ہے, مہنگائی عروج پر ہے, عوام کا جینا محال ہے, آٹا چینی گیس پٹرول یہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے. ڈالر کا ریٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, لوگوں کے پاس افطاری کے لیے پیسے نہیں ہے. آپ جائیں بازاروں کے اندر 2 دن میں رش ختم ہو گیا. پہلا رمضان دوسرا روزہ ایسا رش ہوتا تھا گھمسان کا, اور آپ جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ساری دنیا گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نمک اور کھجور سے اور پانی سے افطار کرے, اس پہ لے آئے خاص صاحب کہ جی وہ چلے جائیں, حالات بھی ویسے کر دیں جو کہ آج سے 2000 سال پہلے کے تھے. جو معاملہ ہے وہ معاملہ ہے اس خط کا اور اس الزام کا. اب سیکورٹی ایجنسیاں فوج انڈائریکٹلی تو اس بات کو کلیئر کر رہی ہے کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں اور ہمیں اس کا خط کے بارے میں علم نہیں ہے, لیکن وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے. ایک دو پہلے یہ معاملہ اس طرح کا سامنے آیا تھا میمو گیٹ کا, جس میں زرداری صاحب کے خلاف پولیٹیشین عدالت میں چلے گئے تھے اور پھر ڈی جی آئی صاحب بھی عدالت گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ میمو گیٹ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا سارا قصہ کیا تھا میمو گیٹ کا. تو اسی طرح اب یہ لیٹر گیٹ کا معاملہ ہے, اس میں سے ابھی فوج اوائڈ کر رہی ہے لیکن انڈائریکٹلی پیغام دے رہے ہیں کہ جی وہ ہم اس میں انوالو نہیں ہے. تو ڈائریکٹ بات کرنے میں کیا حرج ہے, لیکن وہ حرج ہے. حرج یہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 9 نہیں لینا چاہتے, یعنی وہ اتنے زیادہ سیاستدانوں کو اپنی اس میں نہیں سمجھتے. اگر ایک آدھ پارٹی ہوتی تو وہ مسلم لیگ انہوں نے اکیلی لڑ رہی ہوتی تو شاید وہ کہتے کہ چلو ٹھیک ہے یار قابو آ جائیں گے, نواز شریف کو یا شہباز شریف کو قابو کر لیں باقی ٹھیک ہے. لیکن اب ایک سے بڑھ کر ایک ہے یار, اور وہ لوگ ہیں اور وہ لوگ بھی ساتھ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے بہت فائدے لے چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ انہیں جانتی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کو اچھی طرح جانتے ہیں, ایک دوسرے کو بھیجتی ہیں. تو مجھے خدشہ یہ کہ اگر یہ فیصلہ ویسے میرا اپنا خیال یہ کہ شاید آج یہ فیصلہ نہ آئے, جمعے کوئی فیصلہ ہے, لیکن اگر آج یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. جمعہ جو ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن باقی نواز شریف اور نون لیگ میں بڑا بھاری پڑا ہے ہمیشہ. اب جمعے کوئی اپوزیشن نے مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے اور اب عمران خان صاحب اور ان کے جو وزراء مشرا اور یہ سارے جو لوگ ہیں نا جنہوں نے تماشے لگائے ہوئے, اب ان کے تماشے لگنے والے ہیں اور ان کے پتلے جلائے جائیں گے. اور پھر جو فیض آباد دھرنے کی بات کر رہے ہیں نا, وہ پھر اگر تیاری کر رہے ہیں تو وہ پھر یہ ساری صورتحال ملک کو انتشار اور انارکی کی طرف جاری, اسی سے سپریم کورٹ نے بچانا ہے. تو یہ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو 8-9 وکیل ہیں نا صرف ان کی سن کے وقت ضائع نہ کریں. پتہ آپ کو بھی ہے, پتہ ہم کو بھی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس یہ معاملہ جتنی جلدی نبٹ جائے گا اتنا ہی اچھا ہے, ورنہ لوگوں کا جو ہے نا وہ آئین اور قانون سے اعتماد اٹھ گیا. اور یہ بات سمجھ لیں, یہ آج کی نوجوان نسل کو اگر یہ بات جو ہے ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ قانون کوئی چیز نہیں ہوتا, آئین کوئی چیز نہیں ہوتا, تو پھر جو آپ کی اگلی نسل ہے وہ انتہا پسندوں کی نسل ہوگی. وہ پھر ایکسٹریمسٹ ہوں گے, وہ پھر کسی چیز کو خاطر نہیں لائیں گے, وہ کہتے کوئی لا ہی نہیں ہے. جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بہت سارے, اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو آپ روڈ پہ نکل جائیں سڑک پہ, یعنی وہ لوگ جن سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ سینسیبل ہوں گے, یہ سمجھدار ہوں گے, لیکن وہ بھی اشارہ کاٹ کے جا رہے ہوں گے یا ون میں توڑ کے آ رہے ہوں گے. تو یہ جو خاص قوم بنانے چلے نا, اور کرپشن میں چوروں کو پکڑوں, ایسے قومیں نہیں بنتی. اور یہ جو جعلی دانشور ویڈیو بنا کے لوڈ کر رہے ہیں نا, دیکھیں جی بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے, قومیں کیسے بنتی ہیں. آپ جو یعنی ان کے لیے میسیج ہے جن کی جیبیں بھری ہوئی ہیں, عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے. اور ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے کھڑے ہو گئے تو یہ ملک بن جائے گا. یہ درست ہے, لیکن یہ جو قوم بننے کا مرحلہ ہے نا, اس کا تعلق جو ہے وہ شعور سے ہے. اور جب تک ہماری شعوری تربیت نہیں ہوتی, ہم جو ہے یعنی اس ملک میں اچھے شہری بن نہیں سکتے. تو ہمارا شعور تو شٹرڈ ہے, اور ہمارے اوپر اکنامک پریشر اتنا ہے کہ ہمارا لاشعور اتنی غلط حرکتیں کرتا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو ہماری یہ آنے والی نسلوں, ہماری تو گزر گئی, آنے والی نسلوں کو جس کسی نے بھی ٹھیک کرنا ہے وہ شعوری تربیت سے ٹھیک ہوگا, اور اس کا آغاز ہوگا لیڈرشپ سے, اوپر سے. یہ نہیں ہوگا کہ لیڈرشپ گالیاں نکالے گی اور تو فلانا میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. یہ کبھی سوچا کسی نے, آپ نے یہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اور کسی نے سوچا کہ کبھی ریاست مدینہ کے جو والی تھے انہوں نے ایسا سوچا ہوگا کہ میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا یا میں کسی کے سلام کا جواب نہیں دوں گا. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا.